وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا حافظ عرفان صاحب تو بعد آدھا گھنٹہ بیان ہوگا قاری عبید اللہ صاحب دا، اس کے بعد میں کراں گا انشاءاللہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور بے شمار لا تعداد درود و سلام آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ، درختوں کے پتوں کی تعداد سے زیادہ، جن و انس اور ملائکہ کی تعداد سے زیادہ، زمین کے ذرات کی تعداد سے زیادہ درود اور سلام ہوں آقائے دو جہاں سرور کون و مکان احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ختم کرے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اس کے بعد اگر وہ پہلا کام نہ کر سکے تو وہ زبان سے برائی کو روکے، وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اور برائی کو دل سے برا جاننا یہ تیسرا درجہ ہے، لیکن فرمایا کہ یہ ضعیف اور کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالی نے کم و بیش 18,000 انبیاء کا ان کے ساتھ سلسلہ نسب جوڑا، اور قرآن کریم کی 63 سورتوں میں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ قرآن کریم کے مقدس اوراق میں تذکرہ کیجئے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کہ وہ ہمارا سچا پیغمبر تھا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ابراہیم سچا پیغمبر تھا، ابراہیم قانت تھا، صابر تھا، شاکر تھا، حمیم تھا، ابراہیم ساجد تھا، راکع تھا، مجاہد تھا، صراط مستقیم پر چلنے والا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے وفا میں حد کر دی، اللہ نے جزا میں حد کر دی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر، اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا کر بیت اللہ کے دامن میں چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ جب پہاڑ سے اوجل ہوئے تو رب العالمین کے سامنے اپنے دست بے دعا ہو گئے، اپنے ہاتھ پھیلا دیے رب العالمین کے سامنے۔
فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ پاک میں اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو اپنی متاع قلب و حیات کو بیت اللہ کے دامن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ یہ تیرے گھر کے دامن میں بیٹھ کر 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے بن جائیں، اللہ تیرے گھر کے دامن میں بیٹھ کر یہ نمازی بن جائیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ سارے جہان کے حاجیوں کے، اللہ تمام جہان کے لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ مکہ میں رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے، اللہ مکے کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اللہ پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہاڑوں کے دامن میں کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ انسانیت حیران تھی کہ کھڑا ہے ابراہیم پہاڑوں پر اور مانگ رہا ہے اللہ سے تازہ بتازہ فروٹ، لیکن انسانیت حیران تھی کہ ابراہیم کھڑا کہاں پر ہے اور مانگ رہا ہے کس سے، لیکن تقدیر مسکرائی، فرمایا یہ نہ دیکھو کہ کون مانگ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ مانگ کون رہا ہے اور مانگ کس سے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہاں سے ایک اور مقام ان کی زندگی میں آیا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، کہا بیٹا میں رات کو خواب دیکھتا ہوں۔ بیٹا نے کیا؟ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا آپ کو میں نے خواب میں دیکھا، باپ کہتا ہے خواب دیکھا، بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر، ابا جان وہ کرو جس کا آپ کو حکم ملا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا لیا، کہا بیٹا خنجر میرا ہے، گلا تیرا ہے، اپنے کتاب زندگی سے میرے خواب کی ذرا تعبیر تو کر۔ فرمایا ستجدنی انشاء اللہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان میری رگوں میں بھی تو آپ کا خون، میری رگوں میں بھی تو آپ کا خون چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کو اللہ تعالی نے زمزم کا پانی عطا فرمایا۔ سیرت النبی کانفرنس، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انا اعطیناک الکوثر کہہ کر حوض کوثر کا پانی عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ بھی بت پرستی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی بت پرستی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں کو توڑا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں بیت اللہ میں قائم اور موجود 360 بتوں کو توڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت کی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ عطا فرمایا، آپ نے مدینہ کے لیے دعا کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکہ عطا فرمایا، آپ نے مکہ کے لیے دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ایک پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اسوہ حسنہ ہے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی صراط مستقیم کہا اور ان کی زندگی کو بھی صراط مستقیم کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کو اکٹھا کر دیا درود ابراہیمی میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا ہے رب العالمین ہم سب کو انبیاء کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔